اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد کیا قائد اعظم کا پاکستان اس طرح چل رہا ہے جس طرح قائد اعظم بانی پاکستان نے چاہا تھا کہ یہاں پاکستان کس لیے بنایا تھا اور پاکستان بنانے کا مین مقصد کیا تھا، اس کی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں نے جو کتابوں میں اور دیگر ٹاپک میں سن رکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا، ہم بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کا تک کوئی تھوڑی سی انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو 77 سال پہلے پاکستان بنا تھا 1948 میں، اب کیا پاکستان ویسا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد، کیا پاکستان آج ویسے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مین مقصد تھا کہ بر صغیر میں دو ریاستیں ہوں، ایک پاکستان اور ایک جہاں۔ اصل قائد اعظم کا مین مقصد یہی تھا کہ بر صغیر میں جو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں دوسری کمیونٹی تھی، ہندو اور مسلم، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا الگ تھا، اس لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے، مثال کے طور پر پاکستان بنائی جائے۔ اس ریاست کا مین مقصد تھا کہ ایک ایسی ریاست جہاں اسلام اور اسلامی اصول کے مطابق ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہر مذہب، مثال کے طور پر اگر پاکستان کے جو وجود میں زمین آتے، اگر یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ اور دیگر جو مذہب کے رکھنے والے تعلق رہے وہ آزاد ہوں، وہ اپنی عبادت خود کر سکیں، ان کو آزادی حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبے میں کہا تھا کہ آپ لوگ آج سب آزاد ہیں اور اپنی مذہب، آزادی، سب کچھ آزادی سے کر سکتے ہیں، اور یہی اصول کیا بانی پاکستان کا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بننے کے بعد پاکستان آپ لوگوں نے تاریخ پیدائش سب کچھ، کانگریس جو دیگر جماعت بنا، وہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے۔ اس میں جانے تو پہلے تو ہم 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے ایسی، لیکن ہمارا جو مین مقصد تھا آج قائد اعظم محمد علی جناح کا پیدائشی دن ہے۔ ہم پاکستانی قوم کو قائد محمد علی جناح کی مبارک سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہیں کہ جو بانی پاکستان ہے، آج جو ہمیں پاکستان دیا، ہم اس میں آزاد ہیں، آزاد صرف سانس تک ہیں۔ مثال کے طور پر نہ ہم سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ لگا سکتے ہیں، اگر حکومت یا کسی شخص پر لگاتے ہیں تو وہ ریاست سے بغاوت یا ریاست کے مداخلت یا بغاوت، مثال کے طور پر آپ سوال پوچھیں گے تو ریاست میں بغاوت ہم پوچھیں گے، مثال کے طور پر PTI کے لوگ پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی، یہ تو بغاوت ہے۔ اگر آپ تنقید کرتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ کیوں چوری کیا تو آپ پر لگے گی، آپ کہیں گے کہ آزاد عدلیہ ہے۔ آج آزاد عدلیہ ختم ہو چکی ہے، آزاد عدلیہ کا نام ہی نہیں۔ نون لیگ کا بینچ بنا ہے جو آئینی بینچ کہتے ہیں، اور کیا قائد اعظم کا پاکستان میں بولنے کا حق حاصل ہے؟ کیا قائد اعظم کے پاکستان میں مینڈیٹ ووٹ چوری نہیں کیے گئے؟ سب کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹ جیتی تھی، پھر نون لیگ کو سیٹیں اور پیپل پارٹی کو اور دیگر MKM کو دی گئیں۔ کیا بچے کو نہیں پتہ؟ یہ اب کچھ کہیں سب کو پتہ ہے، لیکن کیا بانی پاکستان، اور ہم کریں گے گاندھی کا ہندوستان اور قائد اعظم کا پاکستان۔ قائد اعظم کا پاکستان جب ترقی کر رہا تھا تو بھارت بہت پیچھے تھا۔ ہم 1965 کی جنگ جیتے اور 1971 کی جنگ جو ہم میں شکست ہوئی اور افغان بنگلہ دیش ہم سے آزاد کیوں ہوا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ دیکھیے، جب کسی کے ووٹ یا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش پر ہم عہد کر لیں اور ہم یہ کہیں کہ اب ہم ایسی حرکتیں اور ایسے تجربے نہیں کریں گے اور پاکستان کی عوام کا سوچیں گے۔ آپ کو جانے کہ بھارت ہی ہمارے ساتھ آزاد ہوا اور ہم بھی ایک دو ساتھ آزاد ہوئے، لیکن آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان میں مارشل لاء لگ چکے ہیں اور بھارت میں مارشل لاء نہیں لگے۔ بھارت میں پورے جو 4 سال ان کے حکومت کے ہوتے ہیں وہ 4 سال کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی وزیر اعظم آج تک 5 سال مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آج تک پاکستان میں کوئی
سیاسی مستحکم نہیں آ سکا اور معیشت کو 42 ارب کا ڈالر کا نقصان یہ حکومت کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور لگ چکا ہے۔ لیکن کیا آج پاکستانی نے کوئی سبق سیکھا؟ نہیں، پاکستانی قوم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور پاکستانی قوم سبق حاصل کرنے کے یہ نہیں۔ آج جو کیا آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے؟ نہیں، پاکستان میں احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ آپ سیاسی، سماجی، ہر طرح کے آزاد ہیں، آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ انتشاری ہیں، انتشاری ٹول ہیں، آپ انتہا پسند ہیں۔ یہ میڈیا پر خبریں چلائی جاتی ہیں، میڈیا والے بیچ چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان جو آج ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، جناح کا پاکستان فروخت ہو چکا ہے اور جناح کا پاکستان وہ پہلے والا پاکستان ہی رہا۔ یہاں میڈیا کنٹرول ہے، سب کچھ کنٹرول ہے، کوئی ایسی چیز جو ایسی چیز نہیں ہوتی وہ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایسے جو معاملات ہیں، ایک کیس میں گرفتار کر دوسرے کیس میں اور عدالتیں خاموش ہیں۔ اس پر الگ ٹاپک بنیں گے۔ آپ پاکستان کو بانی پاکستان کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ آج جو پاکستان اس حال سے گزر رہا ہے اور جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ایسے حالات سے اگر کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ شکریہ۔